کیسے اللہ سے تمہارا رابطہ ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن میں تو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر بھی بہت ساری دعائیں نہیں قبول ہوتی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سنیے گا. آج کی مجلس کا بہت امپورٹنٹ میسج ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں تم جو بھی دعا مانگتے ہو اللہ اسے قبول کرتا ہے. آپ سوچیں گے کہ بہت ساری تو ہماری نہیں قبول ہوئی. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دعائیں آپ کی کیسے کیسے قبول ہوتی ہیں، کس کس طرح سے اللہ قبول کرتا ہے دعاؤں کو. پلیز سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیسے کیسے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 4 طریقے امام نے بتائے ہیں، 4 طریقے دعا قبول ہونے. فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، جو کچھ بھی مانگ رہے ہو، اللہ دعا ہو سکتا ہے قبول کرے اور وہی چیز تمہیں عطا کر دے، وہی چیز دے دے، جو مانگا تھا وہی مل جائے. دوسرا طریقہ دعا قبول ہونے کا، جو مانگا تھا ہو سکتا ہے وہ نہ ملے، اس کے جیسی دوسری نعمت اللہ عطا کر دے. ہم مانگ رہے ہیں میرے اللہ ہمیں یہ والا گھر مل جائے، اسے خرید لیں، ہو سکتا ہے یہ نہ ملے، دوسرا مل جائے وہ اس سے بھی اچھا ہو. دوسری نعمت مل جائے وہ اس سے بھی اچھی ہو. تو مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ دعا قبول ہونے کا، ہو سکتا ہے وہ نعمت جو مانگی تھی سیم ٹو سیم وہی نہ ملے، نہیں وہ نہ ملے، اس کے جیسی یا اس سے اچھی دوسری نعمت اللہ دے دیتا ہے. جب دوسری نعمت اس کے جیسی ملے یا اس سے اچھی ملے، سمجھ لو تمہاری وہ دعا قبول ہو گئی. تیسرا طریقہ دعا قبول ہونے کا، یہ سائنس ہے، سمجھ جانا چاہیے ہماری دعا قبول ہوئی. تیسرا طریقہ امام فرماتے ہو سکتا ہے نہ وہ چیز ملے جو تم نے مانگی، نہ اس سے سملر، اس سے ملتی جلتی چیز ملے، لیکن ہو سکتا ہے تمہاری دعا کے بدلے میں تم پر جو ایک بڑی مصیبت یا بڑی بیماری آنے والی تھی اللہ اس دعا کے بدلے میں اسے روک لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، اس دعا مانگا تھا دعا میں رزق، اللہ نے رزق تو نہیں دیا لیکن بیماری ایک روک لی. ایک بڑا حادثہ ہونے والا تھا خدا نہ خواستہ، بڑا ایکسیڈنٹ یا کوئی انسیڈنٹ ہونے زندگی میں پیش آنے والا تھا، اللہ نے اسے روک لیا. سمجھ لیجیے دعا قبول ہو گئی. شکایت نہ کیجیے، کبھی کبھی ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی بلا آنے والی تھی، کون سی رکی، ہم بندے ہمیں کیا پتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرو. بے شک بے شک سبحان اللہ. چوتھا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا، چوتھا طریقہ یہ کہ امام فرماتے ہیں یا تو وہ چیز، پہلی چیز یا تو وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگا ہے، یا اس سے ملتی جلتی چیز ملے گی، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت روکے گا، یا تو اگر یہ کچھ بھی نہ ہو اللہ تمہاری دعا کا اجر اور اس کا ثواب بچا کر رکھے گا. جب دنیا سے جاؤ گے تب تمہیں اس کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے. بے شک اللہ اس کا ثواب عطا کرے گا. اسی لیے روایتوں میں یہ کہ بہت سارے لوگ قیامت میں جب دیکھیں گے کہ فرشتے کچھ گفٹ، کچھ تحفے لا کے دے رہے ہیں، تو انسان پوچھے گا کہ اے میرے اللہ یہ تحفے کیسے ہیں؟ فرشتے کہیں گے جو تم نے دعا مانگی تھی، تم نے تو چھوٹی چیز مانگی تھی، تمہیں یہاں بڑی نعمتیں مل رہی ہیں. یہ اس دعا کے بدلے میں، نہ کسی نماز کے بدلے میں، نہ کسی روزے کے بدلے میں، یہ تمہارا اجر اور ثواب، یہ جو تحفے دیے جا رہے ہیں یہ اس دعا کے بدلے میں جو تم نے مانگی تھی دنیا میں، تمہیں وہ چیز نہیں ملی، اس کے بدلے میں یہاں دیا جا رہا ہے. اور جب اس کا بڑا بڑا ثواب انسان دیکھے گا نا، بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے تحفے دیکھے گا، تب اللہ سے کہے گا میرے اللہ کاش تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ قبول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں کا اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتا. ایک سوال پڑھا محمد